الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد سے ترجمہ تفسیر کی کلاس یہ جاری و ساری ہے۔ ترتیب وار الحمدللہ ہم ترجمہ قرآن پاک کر رہے ہیں۔ ترجمہ اور تفسیر دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو آج جو ہے ہمارا سبق یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 ہے اور دوسرے پارے کا 15واں رکوع ہوگا جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سامعین محترم، ترجمہ تفسیر کا آغاز کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم، اور نہیں ہے حرج تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، معلم تمسہن، معلم تو تم نے نہ چھوا ہو، تمسہن ان کو چھوا نہ ہو، یعنی یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور پہلے ہی کو معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو عورت کو چھوا ہی نہیں، قربت ہی نہیں ہوئی، رخصتی ہی نہیں ہوئی، پھر جب طلاق دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او تفریدو لہن فریدتن، اور تم نے کوئی حق مہر کی رقم مقرر نہ کی ہو، ومتعوہن، تو اس کو فائدہ اٹھانے دو، الموسعی قدرہ، جو وسعت والا ہو اپنی طاقت کے مطابق یہ اس کو خرچ دے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اس کو دے، متان فائدہ اٹھانا، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، حقاً علی المحسنین، یہی حق ہے نیکوکاروں کا کہ ویسے ہی چلے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، اگر تم نے ان کو نہیں چھوا، وقد فرضتم، اور تم نے مقرر کر لیا تھا حق مہر، لہن فریدتن، اگر حق مہر کی رقم تو نے طے کر لی تھی کہ فار ایگزامپل میں 10,000 دوں گا یا 1,00,000 روپیہ حق مہر جو ہے وہ میں ادا کروں گا، یہ اگر تم نے طے کر لیا تھا، فنصف، سو آدھا، ما فرضتم، جو تم نے مقرر کیا تھا اپنے ذہن میں کہ میں 10,000، میں فار ایگزامپل عرض کر رہا ہوں پاکستانی روپوں کے لحاظ سے اگر 10,000 روپیہ طے کیا تھا تو نصف ہو، یہ اللہ فرما رہا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ پھر آدھا حق مہر جو ہے نا وہ عورت کو دیا جائے گا جو طے کیا ہے، نہ طے کیا تھا تو پھر کچھ نہ کچھ دو، پھر حد مقرر نہیں ہے کہ اتنا دو، لیکن اگر مقرر کر لیا تھا تو جو مقرر کیا تھا اس کا نصف، اس کا آدھا جو ہے نا وہ عورت کو بطور حق مہر دے دو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وقت فرضتم، اور جو اگر تم نے طے کر لیا تھا، لہن ان کے لیے، فریدتاً کچھ حصہ، فنصف، آدھا، ما فرضتم، جو تم نے مقرر کیا تھا اس کا ہاف جو ہے وہ عورت کو دے دو، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ اگر وہ معاف کر دے تو بہتر ہے۔ عورت کہے کہ بھئی میں نے نہیں لینے، میں نے معاف کیا، چھوڑ دیا،
یہ بھی بہتر ہے، وہ خود معاف کرے، او یعفو والذی، یا وہ معاف کرے بیدہ عقدۃ النکاح، کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہو، وہ یقیناً شوہر ہی ہے یا گھر کا جو بڑا سربراہ ہے وہ، یعنی عورت اگر معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ انتعفو، اور اگر وہ معاف کر دے، اقرب للتقوی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ معاف کر دے جو دیا ہے حق مہر، تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اچھی بات ہے اگر وہ معاف کر دے تو۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ولا، اور نہ تنسوا الفضل، نہ بھول جاؤ فضیلت میں، بینکم، آپس میں، یعنی فضیلت اور بزرگی کو، ادب کو نہ بھول جاؤ، اس کو پیش نظر رکھو اور پھر جو ہے فیصلہ کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا جو تم کر رہے ہو۔ سامعین محترم، یہ بار بار جو ذات باری تعالیٰ میں کہتی ہے نا کہ غور کرو، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اعمال کو، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈرانا مقصود ہوتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ ڈر جائے اللہ سے، اور اگر کوئی کمی کبجی ہو رہی ہے کسی جگہ تو اس میں بھی سستی اڑا کے تو ہم راہ راست پہ آ جائیں اور وہ کام کریں جو اللہ کی رضا والے ہیں۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے سمیع بصیر، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس لیے یہاں یہ جو 37 نمبر آیت ہے، اس میں حق مہر کے کچھ احکام اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں بیان فرمائے ہیں، اور پھر مزید اگر حق مہر کے حوالے سے ہمیں جاننا ہو تو بہار شریعت کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے عامۃ الناس کو۔ سامعین محترم، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اس میں نجات ہے، جو ہمارا دل چاہتا ہے، نانا، نجات اسی میں ہے جو حکم اللہ نے دیا ہے، جو اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور جو قرآن کریم میں آیا ہے، جو شرع شریف کا حکم ہے، اسی کے اندر برکت ہے۔ اور پھر اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ، درمیانی نماز کی، وقوموا، اور کھڑے رہو، للہ، اللہ کی بارگاہ میں، قانتین، مؤدب ہو کر۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آخری نمبر 238 میں فرمایا کہ تم درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ تو درمیانی نماز سے یہاں کون سی مراد، صلاۃ وسطیٰ سے مراد کون سی نماز ہے؟ یہ سامعین محترم، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ علوسی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر متعدد اقوال نقل کرتے ہیں کہ یہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد یہاں کون سی نماز ہے۔ چند قول ہیں، میں جو اپنے سامعین ناظرین کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے، کیونکہ یہ دن کے وسط میں پڑھی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا یہی مسلک ہے۔ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 238 میں ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، تو امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، یہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد جو ہے یہ نماز ظہر مراد ہے، صلاۃ وسطیٰ سے مراد ظہر کی نماز ہے، اس کی حفاظت کرو۔ دوسرا قول
اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہ دن کی 2 نمازوں اور رات کی 2 نمازوں کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت امام حسن اور متعدد صحابہ اور فقہاء کرام کا یہی نظریہ ہے، اور یہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا بھی مذہب ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد اس آیت میں مغرب کی نماز ہے، کیونکہ یہ 4 رکعت اور 2 رکعت کی نمازوں کے درمیان متوسط ہے۔ حضرت قبیصہ بن زویب علیہ رحمہ کا یہی نظریہ ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد اس آیت میں نماز عشاء مراد ہے، کیونکہ یہ مغرب اور فجر کی نمازوں کے درمیان ہے جن میں قصر نہیں ہے۔ اور پانچواں قول یہ ہے اس سے فجر کی نماز مراد ہے، کیونکہ یہ دن اور رات کی نمازوں کے درمیان میں ہے۔ نیز یہ منفرد نماز ہے جو دوسری نمازوں کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عطا، اکرمہ اور حضرت مجاہد کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وتر کی نماز ہے جو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اس سے مراد وتر ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد چاشت کی نماز ہے جو سورج بلند ہونے کے وقت، صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عید الفطر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عید الاضحیٰ ہے، یعنی بڑی عید کی نماز۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تہجد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز جمعہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد صلاۃ وسطیٰ سے مراد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد صلاۃ الخوف ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں۔ تو سامعین محترم، یہاں ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قول کی طرف اگر دیکھیں کہ آپ کی رائے کیا ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک یہ سورۃ البقرہ کے کریمہ نمبر 238 میں جو ہے نا صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ظہر کی نماز ہے، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ عصر کی نماز، بعض مغرب کی نماز لیتے ہیں، بعض عشاء کی نماز صلاۃ وسطیٰ سے لیتے ہیں، بعض تہجد کی نماز، بعض فجر کی نماز، بعض جمعہ کی نماز، بعض صلاۃ الخوف کی نماز مراد لے رہے ہیں، اور بعض عید الفطر کا دن کی نماز جو ہے وہ لے رہے ہیں صلاۃ وسطیٰ سے مراد، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں چاشت کی نماز مراد ہے، صلاۃ وسطیٰ سے مراد چاشت کی نماز ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے۔ یہ کم و بیش 10 قول بن گئے یہاں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد یہ نمازیں ہیں۔ میں جو ان 10 اقوال اور علامہ آلوسی علیہ رحمہ کے ان اقوال سے جو میرا ان کے اوپر میں اپنا نظریہ، اپنی رائے جو ناقص رائے ہے، علماء کی کامل ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جید علماء کی، فقہاء کی اپنی اپنی رائے ہیں جو انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل دیے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد یہ ہے، یہ ہے۔ اگر سارے اقوال کو ہی مان لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کلہم، جتنی نمازیں ہیں تمام کی حفاظت کرو، اس سے مراد یہ ہے۔ کیونکہ بعضوں کے نزدیک فجر، بعضوں کے نزدیک ظہر، بعضوں کے نزدیک عصر، بعضوں کے نزدیک مغرب، بعضوں کے نزدیک عشاء، بعضوں کے نزدیک عید کی نماز، بعضوں کے نزدیک چاشت کی، بعضوں کے نزدیک جو ہے یہ عید الاضحیٰ، بعضوں کے نزدیک عید الفطر کی نماز مراد ہے، بعضوں کے نزدیک تہجد مراد ہے۔ تو نماز رہ کون سی گئی؟ صلاۃ الخوف بھی ہو گئی۔ ایک دو نماز کا تذکرہ نہیں کیا گیا، نماز اوابین اور غالباً اشراق، باقی ساری نفلی اور فرضی نمازیں اس سے مراد ہیں۔ تو سامعین محترم، میری رائے یہ ہے
میری ناقص رائے یہ ہے کہ یہ ساری ہی نمازوں کے بارے میں حفاظت کے لیے کہا گیا ہے، اور کوئی خاص، کیونکہ ساری اقوال جو ہیں وہ مل رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بات پر جائیں تو آپ کے نزدیک جو ہے وہ ظہر کی نماز، امام اعظم کے نزدیک صلاۃ وسطیٰ سے مراد یہاں نماز ظہر ہے۔ تو سامعین محترم، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مؤدب ہو کر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا تو پیدل ہی چلو، اور رُكْبَانًا یا سواری پر تو نماز پڑھو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں آ جاؤ، یہ نماز خوف جنگ کی حالت کی نماز، جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں تعلیم دیا، سکھایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ مزید آگے ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آخری نمبر 240 میں، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں دنیا میں، وصیتاً، تو وصیت کر دیں لیے ازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، تو متاعاً الی حول، تو پھر 1 سال تک ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے، غیر اخراج، کوئی بھی ان کو ان کے گھر سے نہ نکالے ان کی خامد ہو جانے کے بعد۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود چلی جائے، خود اپنی مرضی سے چلی جائے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا، جو اس نے کیا ہے، فی انفسہن من معروف، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کرے، اچھا سمجھ کے کرے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، گھر سے پھر جو ہے وہ خود چلی جائے، تو اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق والیوں کو، متاع، فائدہ دینا ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقاً علی المتقین، یہ نیک لوگوں کا یہی وتیرہ ہے کہ وہ حقداروں کو ان کا حق دیتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ تو سامعین محترم، آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے، سورۃ البقرہ کے رکوع دوسرے پارہ کے رکوع نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم حق مہر نہیں طے کیا، تم نے اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ دے سکتے ہو بطور حق مہر، اگر تم نے رخصتی سے قبل عورت کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرا فرمایا، اگر تم نے طے کر لیا تھا کہ اتنا حق مہر دینا ہے میں نے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر نصف دینا ہے، یعنی اگر 10,000 حق مہر طے کیا تھا تو 5,000 عورت کو دینا ہے، اگر 1,00,000 روپیہ طے کیا تھا حق مہر تو 50,000 بیوی کو دینا ہے، یعنی جو بھی طے کیا اس کا نصف۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے، اور یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور عورت کے لیے بھی کہا گیا ہو سکے تو وہ چھوڑ دے۔ سامعین محترم، پھر اگلی آیت میں فرمایا 238 آیت میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، تو وہ بھی میں نے وضاحت کر دی۔ علماء کے اقوال بھی آپ کے سامنے رکھ دیے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کون کون سی نمازیں ہیں، فجر، بعضوں نے ظہر، بعضوں نے عصر، بعضوں نے مغرب، بعضوں نے عشاء، بعضوں نے تہجد، بعضوں نے چاشت، بعضوں نے جو ہے اس سے مراد عید الفطر لی ہے، بعضوں نے عید الاضحیٰ لی ہے، بعضوں نے صلاۃ الخوف لی ہے۔ تو یہ کم و بیش 10 نمازیں جو ہیں نا وہ بن رہی ہیں۔
تو یعنی ساری نمازوں کی حفاظت کے لیے گویا اللہ نے کہا ہے، لیکن ہمارے امام اعظم بنی علیہ رحمہ کے نزدیک جو ہے وہ مفتابی قول جو ہے وہ نماز ظہر کا ہے کہ یہ جو صلاۃ وسطیٰ کا لفظ آیا ہے کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، تو اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ جو ظہر کی نماز ہے، وہ دن کے درمیانی حصے میں آتی ہے۔ ناظرین، ہمارے اس یوٹیوب اور آفیشیل پیج کو، جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن کی اس پیج کو شیئر بھی کیا کریں، ترجمہ اور تفسیر بھی سنا کریں، اور اپنے علم میں اضافہ بھی کیا کریں۔ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس پیج کو، اور دیکھیں بھی اور دوسروں کو دکھائیں بھی۔ سامعین محترم، جامعہ رابعہ تعلیم القرآن مدرسہ آپ کے جوڑیہ خرد کے اندر دن رات آپ کے بچوں کو، بچیوں کو دین کی اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن مدرسے کے اندر، جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں ہمارے خلیفہ صوفی صغیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ بڑی محنت سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ کل نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔